السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے عذاب قبر سے بچانے والی چیزیں کون سی ہیں، عذاب کس کو ہوگا، روح جسم سے نکل کر کہاں جاتی ہے اور قیامت کے دن مخلوق کی کیا حالت ہوگی۔ عذاب قبر سے بچانے والی 4 چیزیں۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی نے فرمایا، جو شخص عذاب قبر سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر 4 چیزوں کو اختیار کرنا اور 4 چیزوں سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ جن 4 چیزوں کو اختیار کرنا لازمی اور ضروری ہے وہ ہیں: نمبر 1 نماز کی پابندی کرنا، 2 صدقہ دینا، 3 قرآن کی تلاوت، 4 تسبیح کثرت سے پڑھنا کیونکہ یہ قبر کو روشن اور کشادہ کرتی ہے۔ بہرحال وہ 4 چیزیں جن سے اجتناب کرنا لازمی ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 جھوٹ بولنا، 2 خیانت کرنا، 3 چغل خوری، 4 کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو پیشاب سے بچاؤ کیونکہ قبر کا عام عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ یہ حوالہ مشکوٰۃ الانوار سے لیا گیا ہے۔ نمبر 2 ہے عذاب کس کو ہوگا، بدن اور روح۔ بدن اور روح میں سے عذاب کس کو ہوتا ہے، اس بارے میں چند اقوال ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ عذاب صرف روح کو ہوتا ہے، بدن کو نہیں ہوتا۔ بعض نے اس کے برعکس کہا کہ عذاب جسم کو ہوتا ہے نہ کہ روح کو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ سوال و جواب۔ کسی نے کہا کہ جب جسم روح سے نکل گئی تو اس جسم کو عذاب دینے سے کیا ہوگا، جب روح نہیں تو عذاب سے اس جسم کو کیا ہوگا، لہٰذا اسے عذاب دینا بسود ہے۔ اس سوال کے کئی جواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس جسم میں ایک قسم کی زندگی پیدا فرما دے کہ جس کے ہوتے ہوئے مردے کو تکلیف دینا ممکن ہو اور روح کے واپس لوٹانے کے بغیر وہ نعمتوں کو محسوس کر سکے تاکہ دوبارہ روح کو نکالنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ بعض علماء نے کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ پہلے دنیا میں اس کے اندر موجود تھی۔ مردے کو بٹھا دیا جائے اور سوال کر لیا جائے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ سوال و جواب صرف روح سے ہوں گے نہ کہ جسم سے۔ بعض نے کہا کہ اس مرنے والے کے جسم میں روح داخل کی جاتی ہے لیکن صرف سینے تک۔ بعض نے فرمایا کہ روح مردے کے جسم اور کفن کے درمیان ہوتی ہے۔ ان سب اقوال کی تائید آثار سے ہوتی ہے۔ اہل علم کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ مردہ قبر میں ثواب و عذاب کے قریب ہوتا ہے اور اس کی کیفیت میں مشغول نہیں ہوتا۔ یہ حوالہ منشرہ العقائد مخلصہ میں لیا گیا ہے۔ اور نمبر 3 ہے روح جسم سے نکل کر کہاں جاتی ہے، جنت علیین میں یا دوزخ سجین میں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ارواح اپنے اجسام سے نکل کر کہاں جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا 7 جگہوں میں۔ نمبر 1 تمام انبیاء اور رسولوں کی ارواح کا ٹھکانہ جنت عدن ہے۔ علماء کی ارواح کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ جو سعادت مند لوگ ہیں ان کی ارواح کا ٹھکانہ جنت علیین ہے۔ شہداء کی ارواح پرندوں کی طرح جنت میں جہاں چاہتی ہے اڑتی رہتی ہے، اور گناہ گاروں ایمانداروں کی روحیں فضا میں معلق رہتی ہیں۔ قیامت کے دن تک وہ نہ زمین میں ہوں گی اور نہ آسمان میں۔ مومنین کی اولاد کی روحیں کستوری کے پہاڑ میں رہتی ہیں۔ کفار کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ ان کی ارواح کو ان کے جسموں سمیت قیامت کے دن تک عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یعنی اعمال نامہ بدکاروں کافروں کا سجین میں ہے۔ سچ یہ ہے کہ اصل حال کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہر حالت میں اس کی حمد ہے سوائے کفر اور گمراہی کے، وہ بے مثل وحدہ لا شریک ہے۔ بے شک اے انسان تجھ پر لازم ہے کہ اس کے ہر حکم پر عمل کرنا، وہ مثل سے پاک ہے۔ اے عزت و جلال والے رب تو ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، آمین۔ اور نمبر 4 ہمارے پاس ہے قیامت کے دن مخلوق کی کیا حالت ہوگی۔ مخلوق جب قبروں سے اٹھے گی تو قیامت کے دن جن جگہوں سے مخلوق اٹھے گی وہ انہی جگہوں پر
40 سال تک کھڑی رہے گی، نہ کھائے گی نہ پیے گی، ورنہ وہ سارے کے سارے بیٹھیں گے اور نہ کلام کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت قیامت کے دن 5 کلیانی ہوگی، یعنی وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے 5 اعضاء، چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں چمکتے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں سے مٹی کو جھاڑیں گے سوائے سجدے کی جگہ کے۔ جب فرشتے سجدے کی جگہوں سے مٹی کو جھاڑیں گے تو وہ صاف نہیں ہوگی۔ اس دوران ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اے میری فرشتوں، یہ ان کے قبروں کی مٹی نہیں ہے بلکہ یہ ان کے محرابوں کی مٹی ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ پل صراط کو عبور کر لیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہاں تک کہ جو شخص بھی ان کو دیکھے وہ پہچان لے کہ یہ میرے خادم اور بندے ہیں۔